علیکم، اس میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور اس کی تعبیر بتائیں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 5۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 6۔ اور اسی طرح خدا تمہیں برگزیدہ ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 7۔ مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہاں، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے خلاف کیا چال چلی، یہ بتائیں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 8۔ جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا صریح غلطی پر ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 9۔ تو یوسف علیہ السلام کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ مزید معلومات کے لیے اوپر آئیکن پر اسی ٹاپک کی پلے لسٹ ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 10۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو جان سے نہ مارو، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر اور ملک میں لے جائے گا، اگر تم کو کرنا ہے تو یوں کرو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 11۔ یہ مشورہ کر کے وہ یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ سورہ یوسف
آیت نمبر 12۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف اس کے بھائیوں نے کیا بددیانتی کی، یہ بتائیں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 13۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 14۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، اسے بھیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 15۔ غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 16۔ یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 17۔ اور کہنے لگے کہ ابا جان، ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کو گو ہم سچ ہی کہتے ہوں باور نہیں کریں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 18۔ اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، حقیقت الحال یوں نہیں، تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، اچھا صبر اور وہی خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں خدا ہی سے مدد مطلوب ہے۔